آج ہم ایک ایسی کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں جو تقریباً آپ سمجھیں نصف صدی سے رہنمائی کر رہی ہے، خرم مراد صاحب کی انٹرپرسنل ریلیشنز اینڈ اسلامک پرسپیکٹو۔ جی ہاں، یہ کتاب تو ایک کلاسک کا درجہ رکھتی ہے، بالکل۔ اور اگرچہ یہ اصل میں اسلامی تحریک کے کارکنوں کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن اس کے جو اصول ہیں، جو حکمت ہے، وہ ہر مسلمان کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو انسانی تعلقات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس کتاب کی روشنی میں جو مضبوط اور مثبت باہمی تعلقات ہیں، ان کی اسلامی بنیادیں کیا ہیں، ان کو سمجھا جائے۔ اور یہ سمجھنا آج کل شاید پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان وہ مثالی تعلقات اکثر نظر نہیں آتے جن کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ہے اخوت، یعنی بھائی چارہ۔ اب یہ صرف کوئی رسمی یا قانونی بات نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ یہ ایمان اور جو ہماری مشترکہ اقدار ہیں اس پر مبنی دلوں کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتائی ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ تو یہ اخوت، یہی اصل بنیاد ہے۔ تو یہ جو بھائی چارہ ہے، یہ تعلق، یہ کسی نسلی یا خاندانی بنیاد پر نہیں، بالکل نہیں، بلکہ خالصتاً ایمان پر ہے۔ قرآن کا جیسے آپ نے ذکر کیا سورہ حجرات میں، انما المؤمنون اخوۃ، جی، بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ اتنا بنیادی تعلق ہے کہ ایمان صرف ذاتی عقیدے تک نہیں رہتا، یہ ہمارے سارے باہمی معاملات، رشتوں پر اثر ڈالتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی قوت کی بنیاد بھی بنتا ہے۔ قرآن نے جیسے ایک مضبوط متحد جماعت کو بنیان مرصوص کہا ہے۔ ہاں، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ جی، سیسا پلائی ہوئی دیوار سورۃ الصف میں ذکر ہے۔ یہ مضبوطی آتی ہی باہمی محبت اور ایک دوسرے کی فکر سے ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ہے ولایت کا تصور، یعنی مومنین آپس میں دوست ہیں، حمایتی ہیں، محافظ ہیں۔ سورۃ الانفال میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر مومن آپس میں ایک دوسرے کے ولی نہیں بنیں گے نا تو زمین پر بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ اچھا، تو یہ تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے۔ اس کی کوئی عملی کسوٹی بھی ہے؟ کیسے پرکھیں؟ جی بالکل ہے، اس کی کسوٹی ہے اللہ کی خاطر محبت۔ وہ مشہور حدیث ہے نا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی۔ جی، اور ایک اور حدیث میں تو ایمان کا سب سے مضبوط حلقہ ہی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض کو قرار دیا ہے۔ یعنی ہمارے تعلقات کی بنیاد کوئی ذاتی مفاد یا پسند ناپسند نہیں، بلکہ اللہ کی رضا۔ بالکل، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور جب بنیاد اتنی اونچی ہو، اتنی بلند ہو، تو ظاہر ہے اس کا اجر بھی ویسا ہی ہوگا۔ آپ نے بنیاد مرصوص کا ذکر کیا، وہ تو اجتماعی قوت ہوئی۔ انفرادی طور پر کیا فائدہ ہے اس محبت کا؟ اوہو، اس کا اجر تو بہت ہی عظیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جی، ان میں وہ 2 لوگ بھی ہیں جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اسی پر ملتے تھے اور اسی پر جدا ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تعلق اتنا قیمتی ہے کہ قرآن کہتا ہے، قیامت میں سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے متقین کی دوستی کے۔ سورہ الزخرف۔ جی، یہ تو ہوئی بنیاد کی بات، ایمان اور اخوت۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بنیاد پر ایک مضبوط خوبصورت عمارت کیسے بنائیں؟ کتاب کچھ بنیادی اوصاف بتاتی ہے۔ پہلا ہے نصیحت۔ نصیحت کا لفظ سن کر عام طور پر ذہن جاتا ہے مشورہ دینے کی طرف۔ ہاں، نصیحت کرنا۔ جی، لیکن یہاں اس کا مطلب بہت وسیع ہے۔ خلوص، خیرخواہی، ایمانداری، بھلائی چاہنا۔ یہ دراصل وہی حدیث ہے نا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ اس کا عملی اظہار ہے۔ اچھا، یہ ہر تعلق کی روح ہے۔ یعنی صرف مشورہ نہیں، دل سے خیر خواہی۔ اچھا، نصیحت کے بعد کتاب ایثار کا ذکر کرتی ہے۔ یہ تو شاید اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ یقیناً، ایثار کا مطلب ہے قربانی دینا، اپنی ضرورت پر دوسرے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ یہ بہت ہی بلند اخلاقی معیار ہے۔
اس کی سب سے روشن مثال تو وہ انصار مدینہ کا عمل ہے، جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنی ہر چیز پیش کر دی۔ قرآن نے بھی ان کی تعریف کی ہے سورہ الحشر میں۔ جی، اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کتنی ہی تنگی میں کیوں نہ ہوں۔ بالکل، یہ وہ جذبہ ہے جو معاشرے کو واقعی ایک جسم بنا دیتا ہے۔ یہ تو خیر بہت بڑی مثالیں ہیں۔ روزمرہ زندگی میں بھی ایثار ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نظر آتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ ہے کہ بہتر مسواک اپنے ساتھی کو دے دیا، اچھا، اپنی سیٹ کسی بزرگ کو دے دینا یا کسی ضرورت مند کو، کھانے میں بہتر حصہ دوسرے کو دے دینا، یہ سب ایثار ہی کی شکلیں ہیں۔ یہ چیزیں دلوں کو جوڑتی ہیں۔ نصیحت اور ایثار، ان کے بعد کتاب عدل اور احسان کا ذکر کرتی ہے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ عدل تو انصاف ہوا۔ جی، عدل یعنی انصاف، یہ تو بنیادی ضرورت ہے، ہر ایک کو اس کا پورا حق دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، معاملات میں توازن رکھنا، ٹھیک، غصے میں بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ لیکن اسلام عدل سے بھی آگے بڑھ کر احسان کی تعلیم دیتا ہے۔ احسان؟ جی، احسان کا مطلب ہے حسن سلوک، فیاضی، درگزر، یعنی صرف حق دینا نہیں بلکہ اپنے حق سے کچھ کم لے لینا اور دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دے دینا، اوہ، اور برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دینا۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے، یہ تو بہت مشکل لگتا ہے عملی طور پر۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے سورہ فصلت میں، برائی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی شخص جو تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی تھی، گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو انقلاب لانے والی بات ہے۔ بالکل، یہ تعلقات میں انقلاب لانے والا اصول ہے۔ وہ دعا بھی سکھائی گئی ہے نا کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو ہم سے تعلق توڑے ہم اس سے ملیں، جو محروم رکھے اسے دیں۔ جی، اور جو ظلم کرے اسے معاف کریں۔ یہ ہے احسان کا معیار۔ ان بنیادی اوصاف کے ساتھ کچھ اور بھی اہم چیزیں ہوں گی جو تعلقات کو مضبوط بناتی ہیں؟ جی ہاں، ان میں رحمہ یعنی رحم دلی بہت اہم ہے۔ قرآن مومنوں کی صفت بتاتا ہے، آپس میں رحم دل ہیں۔ سورہ الفتح۔ جی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں ہی رحمت للعالمین۔ آپ کی نرم دلی کا خاص ذکر ہے قرآن میں۔ حدیث میں ہے کہ جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ صحیح مسلم کی۔ جی، اور یہ کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح عفو یعنی معاف کرنا، جس میں غصہ پی جانا، درگزر کرنا شامل ہے۔ آل عمران والی آیت؟ جی، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ ہو گئے مثبت ستون: نصیحت، ایثار، عدل، احسان، رحمہ، عفو۔ ان پر تعلقات کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو اس عمارت کو کمزور کرتی ہیں یا گرا دیتی ہیں۔ بالکل، کتاب ان رکاوٹوں اور منفی رویوں پر بھی بات کرتی ہے۔ دیکھیں، سب سے بنیادی چیز ہے حق تلفی۔ حقوق پامال کرنا۔ جی، دوسروں کے حقوق پامال کرنا، چاہے وہ مال ہو، جان ہو یا عزت ہو۔ اسلام میں حقوق العباد پر بہت زیادہ زور ہے۔ وہ حدیث ہے نا مفلس شخص کی۔ ہاں، قیامت کے دن جو نیکیاں لائے گا مگر لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے تو ساری نیکیاں ختم اور جہنم۔ اللہ بچائے۔ آمین۔ اور اس حق تلفی کی کئی شکلیں ہیں۔ زبان سے تکلیف پہنچانا شاید سب سے عام ہے، کا ذکر کرتی ہے۔ ان میں سر فہرست ہے غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، جس کو قرآن نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا کہا ہے۔ بالکل، سورہ الحجرات۔ کتنی سنگین بات ہے۔ اسی طرح بہتان یعنی جھوٹا الزام لگانا، چغلی خوری، ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کرانا، تجسس یعنی دوسروں کے عیب ٹٹولنا، ٹوہ میں لگے رہنا، مذاق اڑانا، اور تحقیر یعنی دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ یہ سب تعلقات کے لیے زہر ہیں۔ جی، زہر قاتل ہے، اور ان سب کی جڑ میں اکثر تکبر ہوتا ہے، خود کو بہتر سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا۔ ایک اور چیز جس کا ذکر آتا ہے وہ ہے بدگمانی، بغیر ثبوت کے دوسروں کے بارے میں برا سوچنا۔ ہاں، قرآن نے کہا نا، بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، سورہ الحجرات۔ حدیث میں اسے سب سے جھوٹی بات کہا گیا ہے۔ جی، اس کا علاج یہ ہے کہ اول تو خود ایسے کام نہ کریں جن سے شک ہو،
اور اگر کسی کے بارے میں بدگمانی ہو تو دل میں نہ رکھیں، براہ راست بات کر کے صاف کر لیں۔ ٹھیک۔ اسی طرح حسد ہے، دوسروں کی نعمت دیکھ کر جلنا اور چاہنا کہ وہ اس سے چھن جائے۔ حدیث میں ہے کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ جی، ابو داؤد کی۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو دلوں میں نفرت لاتی ہیں، تعلقات تباہ کر دیتی ہیں۔ تو ان منفی رویوں سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مثبت اوصاف کو اپنانا۔ اچھا، اب آتے ہیں عملی اقدامات کی طرف۔ کتاب کچھ خاص معاشرتی ذمہ داریوں اور رویوں کا ذکر کرتی ہے جن سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ جی، ان میں سے چند اہم چیزیں ہیں۔ پہلا، عزت کا دفاع کرنا، یعنی اگر آپ کے سامنے کسی کی برائی ہو رہی ہے اور وہ وہاں موجود نہیں ہے تو اس کا دفاع کریں۔ جی، اس کا دفاع کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ ایسے شخص کو آگ سے بچائے گا۔ دوسرا، دوسروں کی مدد کرنا۔ ہر طرح کی مدد، مالی، جسمانی۔ جی، مالی ہو، جسمانی ہو، جذباتی ہو۔ حدیث ہے اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اس میں کسی ضرورت مند کی سفارش کرنا بھی شامل ہے؟ اور غم میں شریک ہونا بھی یقیناً اہم ہوگا۔ بالکل، غم میں شرکت کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا۔ وہ حدیث ہے نا، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ بخاری اور مسلم کی۔ جی، ایک اور بہت اہم ذمہ داری ہے احتساب اور نصیحت، یعنی ایک دوسرے کو خیر خواہی سے غلطی پر ٹوکنا، صحیح بات بتانا۔ لیکن یہ کیسے ہو؟ یہ محبت سے ہو، حکمت سے ہو، نرمی سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا ہے۔ آئینہ؟ جی، آئینہ کیا کرتا ہے؟ وہ عیب تلاش نہیں کرتا، جب آپ سامنے آتے ہیں تو عکس دکھاتا ہے، پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتا، حقیقت کو بڑھاتا گھٹاتا نہیں۔ صحیح۔ نصیحت بھی بالکل ایسی ہونی چاہیے، خلوص کے ساتھ۔ ملاقاتوں اور میل جول کے بارے میں کیا ہدایات ہے؟ ملاقاتیں بہت اہم ہیں۔ اللہ کی خاطر ملنا محبت بڑھاتا ہے، اجر بھی بہت ہے، لیکن ملنے کا انداز بھی اہم ہے۔ پرتپاک ملاقات ہونی چاہیے، مسکرا کر ملنا جو کہ صدقہ ہے۔ حدیث ہے۔ جی، سلام میں پہل کرنا، مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا، اس سے دل کی کدورت دور ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جذبات کا اظہار؟ ہاں، جذبات کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو اس سے بتائیں، حدیث میں ہے یہ۔ ابو داؤد ترمذی۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کو چومنا، صحابہ کو گلے لگانا، یہ سب محبت کے اظہار کے طریقے ہیں۔ تحفے طائف کو بھی ذکر آتا ہے؟ جی ہاں، تحائف کا تبادلہ۔ حدیث میں ہے کہ تحفے محبت بڑھاتے ہیں، رنجشیں دور کرتے ہیں۔ مشکات کی۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے قبول بھی کرتے تھے، دیتے بھی تھے۔ تحفہ قیمتی ہونا ضروری نہیں، اصل چیز خلوص ہے۔ اور شکر گزاری؟ بالکل، شکر گزاری کا اظہار کرنا، کسی کے اچھے سلوک یا تحفے کی قدر کرنا، ساتھ کھانا کھلانا بھی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، خاص طور پر غیر موجودگی میں۔ جی، خاص طور پر غیر موجودگی میں مغفرت اور بھلائی کی دعا کرنا۔ وہ قرآن کی دعا ہے نا سورہ حشر میں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رہنے دے۔ آمین۔ یہ تو بہت سارے عملی پہلو ہیں۔ لگتا ہے اسلام تعلقات کو قائم رکھنے، ان کو پروان چڑھانے کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر تعلقات خراب ہو جائیں، رنجشیں پیدا ہو جائیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کا آخری حصہ اسی پر ہے، تعلقات کی بحالی۔ اسلام ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑنے پر بہت زور دیتا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے۔ جی، شیطان کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ مومنوں کو آپس میں لڑوا دے۔ تعلقات بحال کرنے کے لیے کچھ قدم اہم ہیں۔ پہلا تو معاف کرنے کا رویہ ہو، دل میں بات نہ رکھیں، کھل کر بات کریں۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو مان لیں، معافی مانگ لیں۔ اور اگر کوئی معافی مانگے تو کھلے دل سے قبول کریں۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جو اپنے بھائی کی معذرت قبول نہ کرے وہ گناہ گار ہے۔ تعلقات توڑنے کے بارے میں کیا موقف ہے اسلام کا؟ بہت سخت موقف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھے۔ بخاری مسلم۔ جی، ایک اور حدیث میں ہے کہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ شرک نہ کرنے والے ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں سوائے ان 2 کے جن میں دشمنی ہو۔ ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔
یعنی ان کے اعمال رکے رہتے ہیں؟ جی روکے رہتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سال بھر قطع تعلق رکھنے کو تو قتل جیسا گناہ کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی تعلقات بچانا ذاتی انا سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بالکل، یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل کی ضمانت ہے۔ ترمذی کی۔ جی، اور یہ صرف افراد کی ذمہ داری نہیں، معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان صلح کرائے۔ سورہ حجرات۔ اچھا، صلح کرانے کا اجر تو نماز، روزہ، صدقہ سے بھی افضل بتایا گیا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام میں باہمی تعلقات کی بنیاد ایمان اور اخوت پر ہے۔ جی، ان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کچھ بنیادی اوصاف ہیں، جیسے نصیحت یعنی خلوص، ایثار یعنی قربانی، عدل و احسان، رحم دلی اور عفو یعنی درگزر۔ ان کو اپنانا ضروری ہے۔ بالکل۔ اسی طرح تعلقات کو تباہ کرنے والے رویے ہیں، حق تلفی، غیبت، بہتان، حسد، تکبر، ان سے بچنا لازمی ہے۔ جی ہاں۔ اور پھر بہت سے عملی اقدامات ہیں، مدد کرنا، عزت کا دفاع، میل جول، تحائف، دعا وغیرہ، جن سے یہ تعلقات گہرے اور پائیدار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر کبھی خرابی آ جائے تو صلح صفائی کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو خوبصورت اور مضبوط تعلقات ہیں نا، یہ صرف ہماری انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ اچھا۔ یہ ایمان کا پھل ہیں اور اللہ کا خاص فضل ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے سورہ انفال میں کہ اللہ نے ہی مومنوں کے دلوں میں الفت ڈالی ہے۔ اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو یہ الفت پیدا نہ کر سکتے تھے۔ بے شک۔ تو یہ تعلقات صرف ذاتی سکون نہیں دیتے، بلکہ یہ امت کی اجتماعی طاقت، وحدت اور اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح اسلام نے باہمی تعلقات، میل جول اور ایک دوسرے کے حقوق و ذمہ داریوں پر اتنی تفصیل سے بات کی ہے، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس نقطۂ نظر میں ایک کمیونٹی، ایک معاشرے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف اچھے افراد کا ایک مجموعہ ہے، یا اس سے بڑھ کر کوئی ایسی مربوط اور ایک دوسرے پر منحصر حقیقت ہے جہاں فرد کی اپنی کامیابی اور بھلائی بھی ان تعلقات کی صحت اور مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے؟